نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ آج جو موضوع لے کے میں آپ کی خدمت میں یہاں حاضر ہوا ہوں وہ ہے شام ڈھلنے کے بعد کے خطرات اور احتیاطیں۔ اس ضمن میں صحیح بخاری میں 2 طرق استعمال ہوئے ہیں حدیث کے، اور اسی طرح صحیح مسلم میں 6 طرق آئے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5623 اور 5624 میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رات کی ابتدا ہو یا جب شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھروں سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں، اور پھر جب رات کی 1 گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو۔ اس کی وضاحت مسلم شریف میں حدیث نمبر 5253 میں کچھ یوں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سورج غروب ہونے لگے تو اپنے پھیل جانے والے جانوروں اور بچوں کو باہر نہ بھیجو یہاں تک کہ عشاء کی آمد کا جھٹ پٹا رخصت ہو جائے۔ اس طرح جز نمبر 2 ہے، اور گھر کے دروازے بند کر لو اور اس وقت اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا۔ تو اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اس سے ایک تو آپ کے عمل میں برکت ہوگی، دوسرا شیطان کے لیے رکاوٹ ہوگی۔ نمبر 3، اور اللہ کا نام لے کر مشکیزوں کا منہ بند کر دو، یعنی اس کو باندھ دو۔ اس کی وضاحت 5255 نمبر حدیث صحیح مسلم میں کچھ یوں آئی ہے کہ کیونکہ سال میں 1 رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے، پھر جس بھی ان ڈھکے برتن اور منہ کھلے مشکیزوں کے پاس سے گزرتی ہے تو اس وبا میں سے کچھ حصہ اس میں سما جاتا ہے۔ تو عزیز سامعین اکرام، یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ آج کے دور میں شہروں میں جدید دنیا میں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ مشکیزیں ہوں۔ یہاں پر تو اب پانی کے کولر ہی ہوتے ہیں جس میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس طرح بڑے برتن ہوتے ہیں جس میں آپ آئل رکھ سکتے ہیں، آپ سالن کے بڑے برتن ہیں، اور دیگر چینی کے جس میں چینی ڈالی جاتی ہے پانی کو میٹھا کرنے کے لیے، شربت بنانے کے لیے، ایسے برتن بعض اوقات عورتیں لاپرواہی سے رات کو ننگے چھوڑ دیتی ہیں۔ اکثر ایسا نہیں ہوتا لیکن ہو بھی جاتا ہے، تو اس سے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ جو حشرات الارض ہیں یہ کہیں ان میں نہ چلے جائیں، ان میں زہریلے بھی ہوتے ہیں تو انسان کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اسلام نے یہاں پر کتنی چھوٹی چھوٹی جزیات کا خیال رکھا ہے کہ یہاں یہ بات بیان کی ہے کہ برتنوں کو ڈھانپ کے رکھو، مشکیزوں کا منہ باندھ کے رکھو، اور اگر آپ کے برتن، یہ بھی آگے حدیث آئے گی تو وہاں میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ اب میں آگے چلتا ہوں۔ اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو، اگر کوئی ڈھانپنے کے لیے برتن نہ ملے تو لکڑی کو ہی چوڑے رخ برتن کے منہ پر رکھ دو اللہ کا نام لے کر، یعنی وہاں بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یا الحمدللہ کہنا ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، اللہ عز و جل کا نام لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد 5واں نمبر ہے، اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو۔ اس کی تفصیل بھی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 5248، 5249، 5257 اور 5258 میں آئی ہے۔ تو یہ 4 طرق ہیں جو یہاں میں بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آگ جو ہے یہ تمہاری دشمن ہے، جب تم سونے لگو تو اس کو خود سے ہٹانے کے لیے بجھا دیا کرو۔ اب یہاں دیکھیں کتنی بڑی حکمت بیان ہو رہی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اگر گھر میں کوئی چراغ وغیرہ، اس زمانے میں چراغ ہوتے تھے، چراغ وغیرہ جلتا ہے، جل رہا ہے تو اس کو بجھا دیں،
اگر آگ کسی اور مقصد کے لیے پرانے زمانے میں زیادہ پرانے نہیں تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا پانی گرم کرنے کے لیے چولہے کے نیچے آگ جلائی جاتی تھی، ہلکی آنچ پہ پانی رکھ دیا جاتا تھا بڑے برتن میں، وہ ساری رات جو ہے وہ آگ ہلکی ہلکی جلتی رہتی تھی اور پانی گرم ہوتا رہتا تھا، اور صبح کو جنہوں نے غسل کرنا ہوتا تھا وہ اس گرم پانی کو ٹھنڈے پانی میں مکس کر کے غسل کرتے تھے۔ تو یہ ایسا دیہاتوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہے، یہی حدیث نمبر 5248 اور 5249 میں چوہیا کی مثال سے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوہیا چراغ کی بتی کو لے بھاگتی ہے اور اس طرح آپ کے گھروں میں آگ لگانے کا، آپ کے گھروں کو جلانے کا سبب بن جاتی ہے، تو لہٰذا چراغ بچا دیا کرو۔ آج کل کے جدید دور میں میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ سردیوں میں خاص کر ہمارے گھروں میں کمروں کو گرم کرنے کے لیے ہم ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں، گیس ہیٹر استعمال کرتے ہیں، گیس کے چولہے بھی استعمال کرتے ہیں بعض لوگ، اور ہوتا کیا ہے کہ رات کو جب کمرہ گرم ہو جاتا ہے، ایسا جو جس سے طبیعت بہتر ہو اور سکون ملنا شروع ہو تو بندے کو نیند آ جاتی ہے، اور پوری فیملی ایک کمرے میں ہے تو ہیٹر جل رہا ہے اور فیملی سوئی ہوئی ہے، ہوا کیا رات کو گیس کم ہو گئی یا بالکل ہی بند ہو گئی تو چولہا بند ہو گیا، اب تھوڑی دیر بعد گیس آ گئی، جب گیس آئی تو اب چولہا تو جلا ہوا نہیں ہے تو گیس خارج ہونا شروع ہوگی، کمرے میں گیس بھرنا شروع ہوگی، یوں دم گھٹ کر لوگ بھی مر گئے، بہت ساری اموات واقع ہوئیں۔ ایسے واقعات بھی ہمیں جو ہے پرنٹ میڈیا سے اور ٹیلی ویژن سے اور یہ سوشل میڈیا سے اور الیکٹرانک میڈیا سے ہمیں سننے کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ آج کل کی مثال ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ جو ہے یہ تمہاری دشمن ہے، جب تم سونے لگو تو اس کو خود سے ہٹانے کے لیے بجھا دیا کرو۔ نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکوں میں اختناس کو منع فرمایا ہے۔ اختناس کا مطلب ہے مشک کا منہ کھول کر اس سے اپنا منہ لگا کر پانی پینے سے روکا ہے۔ یہاں اس کی تشبیہ ہم یوں لے لیتے ہیں کہ آج کل کے دور میں مشک تو ہوتی نہیں، تو کھلے برتن ہے جیسے کولر ہے پانی کا، یا بڑا کوئی جگ ہے، جیسے گاؤں دیہاتوں میں گڑے ہیں، مٹکے ہیں، یا شہروں میں لوگ فریجوں میں سے بوتل نکالتے ہیں، بڑی بڑی بوتلیں ہیں تو ان کو منہ لگا کے کھڑے ہو کے پیا، پھر منہ کا اس کا ڈھکن بند کیا، پھر فریج میں رکھ دیا، تو یہ انتہائی غلط ہے اور پانی پینے کے آداب کے خلاف ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، ہم اس پر عمل ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر ہم بیٹھ کے کسی گلاس میں پانی ڈال کے 3 سانسوں میں پئیں تو سنت پر عمل ہوگا اور ہماری پیاس بھی بجھ جائے گی اور اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو اب میں اپنے ٹاپک کو کلوز کرتے ہوئے آخری حدیث مشکات المصابیح سے لیتا ہوں۔ حدیث نمبر ہے 4302۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا کہ جب تم رات کے وقت کتوں کے بھونکنے کی اور گدھوں کے ہینگنے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور جب رات کو لوگوں کی آمد و رفت ختم ہو جائے تو تم گھروں سے نکلنا کم کر دو، کیونکہ اللہ عز و جل رات کے وقت اپنی مخلوق میں سے جو چاہتا ہے اسے پھیلا دیتا ہے۔ مراد شیاطین ہیں، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، بلیات ہیں، اور اس کے بعد وبائیں ہیں، اور اس کے بعد دیگر مصیبتیں ہیں جو اوپر سے یعنی آسمان سے نیچے اترتی ہیں اور زمین پر پھیل جاتی ہیں، ان سے محفوظ رہنے کے لیے یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رات کو اپنے گھروں سے نہ نکلو، بوقت ضرورت اگر نکلنا پڑے تو ایک الگ بات ہے۔ باقی الفاظ بخاری اور مسلم کی حدیث والے ہیں جو پہلے بیان کر گیا ہوں۔ اس حدیث میں اتنا اضافہ ہے کہ خالی برتن الٹا کر کے رکھو، یعنی کچن میں اگر برتن آپ کے پڑے ہیں تو انہیں الٹا کر کے رکھو خالی برتنوں کو۔ اس کے ساتھ ہی میرا ٹاپک کا اختتام ہوتا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔